بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سب سے ایک بہت اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو روزمرہ کی زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یہ سانسیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، یہ آنکھیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، میرے اعضاء جوارح اللہ کی عنایت ہے، میرے ارد گرد بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ کی عطا ہیں، اور ان پر میں نے اور آپ نے شکر ادا کرنا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے کہا ہے جس نعمت پہ شکر ادا کرو گے تو اس نعمت کو اللہ بڑھا دے گا، ملٹی پلائی کرے گا ہزاروں کروڑوں کے ساتھ۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تحقیق پکی بات ہے، جب ہم شکر ادا کریں گے تو ہماری نعمت میں اضافہ ہوگا۔ اور کفران نعمت، ان کفرتم، آگے اللہ جو کہہ رہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نعمت کی ناشکری پر اللہ وہ نعمت چھین لیتا ہے، دنیاوی نعمت کو چھین لیتا ہے۔ تو نعمتوں کے چھن جانے کا سبب ہماری اپنی ناشکری ہوتی ہے، ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے، شکر کرنا ایسی عبادت ہے جو 24 گھنٹے انسان کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ ہر قدم پر، ہر سانس پر، ہر دیکھنے پر، ہر چیز پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من حمد اللہ اغناہ، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اسے مستغنی کر دیتا ہے ہر چیز سے۔ اور پھر حکماً فرمایا گیا علیک بالدعاء فإنک لا تدری متی یستجاب لک وعلیک بالشکر فإن شکر زیادۃ، ذمے ہے ہمارے کہ ہم اللہ سے دعا کریں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہم اللہ سے دعا کریں، کیونکہ پتہ نہیں کس لمحے کون سا ایسا لمحہ ہو دعا کی قبولیت ہو جائے، اس لیے اللہ سے ہر وقت دعا مانگتے رہیں، دعا کی کیفیت میں رہیں، اور نعمتوں پہ شکر کرتے رہیں، کیونکہ شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکری کرنے سے نعمت چھن جاتی ہے، زوال پذیر ہو جاتا ہے انسان۔ تو سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ کیا ہے؟ اولاد ہے، صالح اولاد ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی کے بعد انسان اپنی جان سے بھی زیادہ جس سے پیار کرتا ہے وہ اس کے بچے ہوتے ہیں، تو بچوں کے مل جانے پر شکر ادا کرنا۔ ایک بہت بڑا المیہ چل رہا ہے کہ ہماری زبان جب استعمال ہوتی ہے تو انجانے میں ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو کہ وہ ناشکری ہو جاتی ہے۔ بچوں کو دکھانا ہے کہ ہم کیسے شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کیا شکر ادا کریں کہ میرا بیٹا بہت نعمت ہے میرے لیے، میری بچی میرے لیے نعمت ہے، مجھے اللہ نے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، میرا بیٹا بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ بچوں کے سامنے کہیں، جذبات میں آ کے جو الفاظ ہم عام طور پہ گھروں میں نکلتے ہیں، غصہ ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے بھی الفاظ نکل جاتے ہیں کہ کیا مصیبت ہے۔ مصیبت نہیں ہے، نعمت ہے۔ کیا آفت آ گئی میرے لیے، کیا پریشانی ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم زبان سے اپنی ادا کرتے ہیں۔ اور شکر دل کی کیفیت کا نام ہے، زبان اس کے لیے اظہار کرتی ہے، اور ہمارے اعضاء سے وہ مزید ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شاکرن لانعمی، شکر کرنے والا بندہ ہے یا کہ یہ ناشکری کرنے والا بندہ ہے۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکر کر کے دکھانا ہے۔ یہ بھی بچوں کو سنانا نہیں ہے کہ شکر کرو، شکر کر کے دکھانا ہے
کھانے کے بعد شکر کرنا ہے، سانس لینے کے بعد شکر کرنا ہے، ہر ایک نعمت کے اوپر شکر کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے پر اللہ نعمت کسی بندے کو عطا کرتا ہے اور وہ دل سے اس کا شکر ادا کرتا ہے، زبان پر ظاہر ہونے سے پہلے پہلے اللہ کا اعلان ہوتا ہے، اس کی نعمت کو بڑھانا میرے ذمے ہے، اس کی نعمت کو بڑھانا میرے ذمے ہے۔ تو ہم اپنی زبان سے اپنے اوپر مصیبتیں مسلط کرتے ہیں، اور اگر ہم اپنی زبان سے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، تو ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر، بچوں کی باتوں کے اوپر دل سے یہ کیفیت ہو کہ کیسے خوبصورت پھول اللہ نے ہمیں دیے ہیں، غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں کس کے اندر نہیں ہیں، بڑے اس سے بری نہیں ہے، تو بچے جو خود ہمیں دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کیسے ساری خوبیاں ان میں ایک دن میں آ جائیں اور ساری خامیاں، کمیاں ان سے دور ہو جائیں، ان کے سامنے بیٹھ کر ان کی خوبیوں کا تذکرہ کریں اور پھر اللہ سے شکر ادا کریں، اللہ سے شکر ادا کریں۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں، لوگوں کا شکر ادا کرنا بھی، لوگوں کا شکریہ کرنا بھی، لوگوں کے لیے چند بول تھینکس کے بول دینا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جب کوئی بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا تو وہ اللہ کا شکریہ کیسے ادا کرتا ہے، جس اللہ نے نعمتیں اتنی دی ہیں جن کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، کروڑوں، اربوں، خربوں، بلکہ ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں کی بارش ہے ہمارے اوپر، اور ہم ان کو بھول جاتے ہیں، کسی چھوٹی سی بات کے اوپر اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا، ایسا ہو جاتا تو یوں ہوتا، یوں ہوا تو یوں ہو جاتا۔ یہ وہ بول ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو ہم نے سیکھنا کیا ہے؟ خود سے یہ سیکھنا ہے، دل کی کیفیت الحمدللہ۔ جب بندہ یہ دل سے یہ کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دو۔ ابھی زبان پر وہ جملہ نہ بھی آئے، دل سے، دل کی کیفیت زبان سے ادا نہیں ہوا، تو اللہ ان نعمتوں کو کتنی بڑھا چڑھا کے ہمارے لیے وہ پیش کرتا ہے، ہمارے لیے طے کر دیتا ہے، جن کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں پر شکر کیسے ادا کرنا ہے، خود ڈھونڈ کے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ شکر کی کیفیت ایسی کیفیت ہے کہ یہ بندے کو اللہ کے قریب لاتی ہے، بندے کو اللہ کے قریب لے کر جاتی ہے۔ تو بچوں سے بھی ہم نے یہی کہنا بھی ہے اور یہی دکھانا بھی ہے، بچوں کی تعریف کرنی ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، اور سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے جس نے ہمیں یہ پھول عطا کیے ہیں، بچوں کی شکل میں، بچیوں کی صورت میں۔ جب ہم کریں گے تو پھر بچے بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ جس نے ان کو اس طرح کے ماں باپ عطا کیے ہیں۔ تو آج کا ہماری گفتگو تھی وہ الحمدللہ پر تھی، شکر کی کیفیت کے اوپر تھی۔ تو اس شکر کی کیفیت کو بڑھاتے چلے جائیں، اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش آپ کے اوپر یوں نازل ہوگی کہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ہم سب مل کر اس کی کوشش کریں، ہمارے گھروں کا ماحول تبدیل ہو جائے گا۔ ناشکری کے اوپر نعمت چھن جاتی ہے، زوال نعمت ہے ناشکری کرنا۔ نعمت کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ناشکری کر دو۔ کسی نے اگر آپ کی تعریف کی اور آپ نے ایک مرتبہ کہا الحمدللہ، تو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اس نعمت میں جو اس کے اوپر میں نے دی تھی، اس کی نعمت کو کبھی زوال نہیں دوں گا، اس کی نعمت کو بڑھاؤں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اگر ناشکری کی وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔